بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ جاننے کو ملے گا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ امید ہے کہ اس واقعہ سے ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ ایک محلے میں چاچا چمن رہا کرتے تھے، مگر وہ انتہائی کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، آپ کو چائے تو نہیں پینی ہے نا، کیونکہ چائے صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے۔ کیا کروں، سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے۔ بیچارہ مہمان یہ سب سن کر شرمندہ ہو جاتا تھا۔ اسی بیچ دوپہر کو ایک دن کسی فقیر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کہ کون ہے۔ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں درد اٹھا، اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت دی کہ 15-20 دن ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا، شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے۔ ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا کھانا بھی ہضم نہیں ہو پاتا اور الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا۔ باورچی نے خرچہ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ سن کر بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا اور محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد چاچا چمن کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سارا کھانا لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور لائک سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔